بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحیم ہیں۔ سب تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، جہانوں کے پروردگار پالنہار ہیں، جن کا پیار بہت پرجوش ہے اور جن کا پیار بہت مستقل ہے، بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ نازل ہوا، جو غصے کا شکار ہوئے، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ تو کل تک جو ہے چوتھی آیت کی تک تشریح ہوئی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک۔ آج ہے اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ۔ سورہ کی ترتیب دیکھیے کہ ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ کی رب کی پہچان ہے کہ وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو ابتدائی 3 آیتوں میں رب کیا ہے، پالنے والا کیسا ہے، اس کی پہچان ہوئی۔ چوتھی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی کا مطلب سمجھایا گیا ہے۔ بندہ بننا کسے کہتے ہیں؟ کہ کامل اللہ کی اطاعت اور اپنے سب کاموں میں اللہ ہی سے رجوع، یہ ہے بندگی۔ اب بندے کو یہ سمجھ میں آیا کہ مجھے بندہ بن کے رہنا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندگی کا علم کیسا، بندہ کیسے بن کے رہنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا تو کہتے ہیں مسلمان، مسلم، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، بس آپ کا جو حکم ہے بس وہی میری زندگی ہے۔ تو جیسے اس نے آپ کو بندگی کے لیے پیش کیا، اطاعت کروں گا، تو اب اطاعت کرنے کا علم بھی چاہیے، اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ تو وہ مانگ رہے ہیں یہاں سے کہ اللہ آپ کا بندہ میں کیسے بنوں، وہ علم مجھے عطا فرمائیے، وہ فہم مجھے عطا فرمائیے۔ تو اسی پہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ اب یہ دعا جو ہے روزانہ 40 مرتبہ کروائی جا رہی ہے ہماری زبان سے، تاکہ اچھی طرح یہ دعا ہماری طبیعت میں، ہماری سوچ میں بس جائے، یہ فکر کہ مجھے ہدایت چاہیے، مجھے ہدایت چاہیے، اللہ کے بندے بننے کی توفیق چاہیے، اللہ کے بندے بننے کا علم چاہیے۔ یہ طلب پیاس اچھی طرح بیٹھ جائے ہماری فطرت میں، اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہ بن جائے کہ ہم سمجھیں کہ سب سے بڑی ضرورت کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بڑی ضرورت میں بندہ کیسے بنوں، یہ علم مجھے حاصل ہو اور بندگی کی توفیق مجھے ملے، یہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کھانا پانی جانور کی بڑی ضرورت ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے، جن کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، جن کی زندگی کا امتحان نہیں ہے۔ کھانا پینا ان کے لیے مقصد، ہمارے لیے کھانا پینا صرف ذریعہ ہے۔ ہمارا مقصد آخرت کی کامیابی کے لیے جی رہے ہیں تو اس میں رہنمائی ضروری ہے ہماری، اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، روٹی کپڑا مکان نہیں۔ یہ دل میں بٹھانے کے لیے ہم سے دعا کروائی جا رہی، ہر وقت ایک غم، ایک فکر، کہیں غلطی مجھ سے نہ ہو جائے، کہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹ جاؤں، چاہے کہیں میں بندگی سے، مسلمانی سے نہ ہٹ جاؤں، یہ فکر رات دن ہونی چاہیے۔
اور دعا مانگ رہے ہیں اوپر کہ جس طرح آپ اے اللہ میرے جسم کو پال رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں، ایسی یہ ہدایت کی بھی میری غذا دیجیے، میری عقل کو غذا دیجیے، میں آخرت میری کامیاب ہو جائے، میری زندگی کامیاب ہو جائے، وہ غذا بھی مجھے چاہیے۔ اب پھر جو ہے یہ دعا زندگی کی آخری سانس تک ہر ایک کو کرنا ہے، یعنی عام آدمی کو بھی کرنا ہے ہدایت دیجیے مجھے، دعا کرنا ہے اس کو، گناہ گار کو بھی کرنا ہے کہ اللہ ہدایت دیجیے، نیک کو بھی روز دعا کرنا ہے ہدایت دیجیے، بڑے متقی کو بھی دعا کرنا ہے ہدایت دیجیے، ولی کو بھی دعا کرنا ہے مجھے ہدایت دیجیے، اور نبی کو بھی دعا کرنا ہے مجھے ہدایت دیجیے۔ زندگی بھر وہ ہدایت پہ چل رہا ہے، مگر آخری نماز تک وہ یہی مانگتا ہے ہدایت دیجیے ہے۔ تو سب کو یہ دعا کرنا ہے، اس لیے کہ ہدایت کے درجے بے شمار ہیں۔ اب ہدایت کس کی؟ ہم کو دکھائیے سیدھا راستہ۔ تو عام طور پہ ہم لوگوں کا ذہن کہ ہدایت کا مطلب ہم لوگ یہی سمجھتے دین کی ہدایت دیجیے، نماز کی، اخلاق کی، کردار کی، لیکن یہ سورہ میں بس اتنا ہی نہیں، اس میں ہے رہنمائی کیجیے ہماری۔ تو اس میں دنیا کی رہنمائی بھی شامل ہے کہ اللہ میں کماؤں کیسے، میرا جو کاروبار آج کل نیچے اوپر ہو رہا ہے تو یہ کاروبار کو میں سنبھالوں کیسے، وہ بھی اس میں اہدنا میں نیت کرنا ہے۔ آفس میں مجھے بہت پرابلم ہو رہا ہے آج کل، آفس سے ستا رہا ہے، اب میں کیا تدبیر کروں، وہ بھی یہ دعا میں شامل ہے۔ اور گھر میں مسائل قابو میں نہیں آ رہے ہیں، بیٹا ہاتھ سے نکل رہا ہے، داماد ستا رہا ہے، بیوی پریشان کر رہی ہے، تو میں کیا کروں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو دین دنیا کے سارے کاموں میں رہنمائی مانگتے ہیں ہر نماز میں، کہ میں صحیح کیا کروں، میں بیوی کے سلسلے میں صحیح قدم کیا ہے، بیٹی کے سلسلے میں صحیح قدم کیا ہے، کاروبار کے سلسلے میں آج مجھے کیا کرنا ہے۔ تو روز کی جو حالت ہے ہماری وہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے نماز میں، اور رکھ کے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے۔ تو ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہے کہ یہ کمپنیز کو، کاروباری لوگوں کو رہنمائی کرنے والے، وہ ایک پیشہ ہے نا مستقل، کہ لوگوں کو کاروبار میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے اس زمانے میں، بڑے ماہرین ہیں اس کے۔ تو ایک صاحب بہت مشہور ہوئے کہ وہ کاروبار کو سنبھالنے میں، کمپنیز کو سنبھالنے میں وہ جو مشورہ دیتے تھے وہ سکسیس ہوتا تھا۔ تو اس فیلڈ کے لوگوں کو جو ہے بڑا بھائی یہ آدمی کہاں سے لاتا ہے جواب، مسئلے کا حل کیسے بتاتا ہے یہ آدمی، یہ جو بولتا ہے سکسیس ہو رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا جا کے، جو وہ اسی فیلڈ کے تھے، لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنے والے، بزنس سکھانے والے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں صاحب، آپ جب بھی کوئی مشورہ دیتے ہیں لوگ سکسیس ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی لوگ مسائل لے کے آتے ہیں اپنے کاروبار کے، اداروں کے، تو میں فوراً جواب نہیں دیتا، میں سن لیتا ہوں، اس کے بعد جو نماز رہتی ہے، ظہر کی نماز آ گئی یا عصر کی نماز آ گئی، اس نماز میں اہدنا الصراط المستقیم میں نیت کرتا ہوں، اے اللہ ان کے یہ مسئلے ہیں، کیا اس کا حل ہے، یہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر میرے دماغ میں جو اس کا حل آتا ہے میں وہ بولتا ہوں۔ تو نہ صرف اپنے مسئلے بلکہ سارے کاروباریوں کے مسئلے حل کر رہے وہ اہدنا الصراط المستقیم سے، اللہ کیا صحیح قدم کیا، تو صحیح قدم ان کو مل رہا۔ تو ہم لوگ بھی اگر اپنے سارے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، مگر نماز میں اسے سوچتے نہیں ٹھہرنا، اہدنا کے موقع پہ بس سوچ لینا، یا اللہ یہ مسئلہ حل فرمائیے، مسائل کا حل سکھانے والے اللہ۔ تو یہ آیت جو ہے صرف دین کے بارے میں نہیں ہے کہ نماز کی توفیق دیجیے، ہدایت کی، بلکہ سب ہے اس میں، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ اب سمجھنے کی چیز کیا ہے، انسان کے دینی معاملے ہو یا دنیاوی ہو، آدمی کو ساری پریشانیوں کا حل کب ملتا ہے؟ سیدھا راستہ ملنا۔ ٹیڑھے راستے جو ہے نا اس سے فیل ہوتا آدمی، سوچ ٹیڑھی، فیصلے ٹیڑھے۔ جب بھی کوئی چیز کا سیدھا راستہ ہے نا وہ شارٹ کٹ رہتا، وہ گیٹ تک مجھے جانا ہے، میں سیدھا جاؤں گا تو وہ کم ہے راستہ فاصلہ، میں ادھر سے ادھر سے گھوم کے جاؤں گا تو وہ دور کا راستہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ سیدھا راستہ جو رہتا ہے وہ شارٹ رہتا ہے۔ تو سیدھا راستہ کیا بولیں گے؟ صحیح ذرائع ملے آدمی کو، اچھا بزنس مین بننا چاہ رہا ہے
اس کو صحیح تربیت کرنے والے ملے، صحیح جگہ سے مال ملے، جس لائن میں بھی جا رہا ہے اس کے سورسز اس کو صحیح ملے، اور اس لائن کے جو آلات ہے، مشنری ہے، وہ آدمی کو صحیح ملے، اور وہ بزنس کا یا کسی بھی کام کا صحیح طریقہ اختیار کرے۔ اسی پہ کامیابی منحصر ہے۔ محنت تو کر رہا ہے اندھا دھن، رات دن ایک کر رہا، لیکن ذریعہ صحیح نہیں ہے، رہنمائی صحیح نہیں ہے، اور طریقہ صحیح نہیں ہے، تو صرف محنت سے تو آدمی نہیں جیتتا، راستہ صحیح معلوم ہونا چاہیے۔ بولتے ہیں جس کو راستہ صحیح معلوم ہے وہ لنگڑا گھوڑا بھی اس کے پاس ہے تو منزل پہ پہنچ جاتا۔ جس کو راستہ ہی نہیں معلوم ہے اس کے پاس جو ہے اچھی سے اچھی کار بھی ہے تو بھٹکتا پھرے گا۔ راستہ معلوم ہونا اصل ہے۔ تو اس واسطے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ سے مانگو ہمیشہ، کیا مجھے قدم اٹھانا ہے، کیا اسٹیپ لینا ہے، مانگو اللہ سے۔ تو یہ دعا ایسی ہے چونکہ دین میں بھی کام آتی ہے، دنیا میں کام آتی ہے۔ اس کو مومن کو چاہیے کہ اپنا تعویذ بنا لے، مطلب ہمیشہ سینے سے لگائے رکھے، ہمیشہ مانگتے رہے دل سے، مانے کے دھیان کے ساتھ مانگے، اے اللہ سیدھا راستہ بتائیے۔ تو تجربہ یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں میں بھی یہ بہت مفید ہے، نماز میں اس طرح سے سوچنا۔ تو بہرحال پوری سورت کا خلاصہ اور مرکزی مضمون یہی ہے کہ یہ سب تعریف کر کے اللہ سے عہد کر کے کہ میں بندگی کروں گا۔ اصل جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ یہی مانگ رہا ہے کہ سیدھا راستہ چاہیے مجھے، ہر معاملے میں میرا صحیح قدم ہو، صحیح سوچ ہو۔ یہ ہے سورت کا اصل مضمون، اصل دعا، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت مانگنا۔ سیدھے راستے کی پہچان ہی سب سے بڑا علم ہے، سیدھے راستے کی پہچان ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی میں غلطی کر کے، سیدھا راستہ کون سا ہے بندگی کا، اسی میں غلطی ہوئی تو دنیا کی ساری قومیں ہلاک ہو گئی۔ کسی بھی معاملے میں ان کو راستہ نہیں ملا۔ عورت کا مسئلہ ہے، عورت کو کیسے ڈیل کرنا ہے، دنیا کی تاریخ کیا ہے۔ کبھی تو عورتوں کو ایک دم سر پہ بٹھا لیا گیا تو بڑے فسادات ہوئے، کبھی عورتوں کو قدموں میں کچل دیا گیا تو فساد ہوا۔ تو درمیان کا راستہ نہیں ملنے سے، صحیح ہدایت نہیں ملنے سے قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ اور ایسے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دنیا کی ہر قوم میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کافروں میں بھی بہت مجاہدے ہے، مشقت ہے۔ بھائی ہندو لوگ ہیں، رات کے سردی میں جو ہے رات کے 3 بجے اٹھتے ہیں، جا کے گنگا میں نہاتے ہیں، کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہیں۔ جینی ہیں کہ 4 مہینے کا روزہ، 4 مہینے تک کھاتے نہیں پیتے نہیں، سوکھ کے کانٹے بن جاتے ہیں۔ دوسری قوموں میں بھی اللہ کو پانے کے لیے مجاہدوں کی کمی نہیں ہے، محنت کی کمی نہیں ہے، بہت کر رہے ہیں، لیکن راستہ نہیں ملا ہوا۔ راستہ جو اللہ کی طرف سے اتھینٹک ایک نبی کو بھیج کے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اب اپنی طرف سے آپ میڈیٹیشن پہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں، سب ایک سے بڑھ کے گرو بنا ہوا ہے، مگر وہ ایک بات بول رہا، وہ ایک بات بول رہا، وہ ایک بات بول رہا، اور خود کئی گرو ہیں خودکشی کر رہے ہیں، ساری دنیا کو بتا کے آخر میں خود مطمئن نہیں ہو کہ خودکشی کر رہے۔ تو اللہ کو منانے کے لیے محنت کی کمی نہیں ہے دوسری قوموں میں، مگر ہدایت نہیں ہے، محفوظ راستہ ان کو نہیں ملا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہدایت ملے۔ اب ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ منزل کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اس کا میننگ لغت کے اعتبار سے، پیار سے، محبت سے، بھائی یہ ہے راستہ، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں، قرآن میں جو جگہ جگہ ہدایت کا لفظ ملتا ہے اس پہ غور کرنے سے ہدایت کے 3 درجے معلوم ہوتے ہیں۔ عام درجہ تو تمام مخلوقات کی جو نیچرل رہنمائی ہے، ساری مخلوقات، الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ وہ ہے جس نے تمام ہر چیز کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے اور پھر اس کو جینا کیسا ہے اس کی رہنمائی کی ہے۔ جیسے بطخ کو پانی میں رہنے کے لیے پیدا کیا تو پانی میں تیرنا اس کے نیچر میں رکھ دیا۔ جانوروں کو چرندہ ہے تو چرنے میں کون سا پودا کھانا ہے کون سا نہیں کھانا ہے، بیماری آئے تو کیا کرنا ہے، اس میں فیڈ ہے پہلے سے، کوئی باہر سے آ کے اس کو سکھاتا نہیں۔ پانی میں جینے والی مخلوقات کو تیرنا کیسا ہے، اس کی کیا ضروریات ہے، جسم بھی ویسے ہی بنایا۔ مچھلی ہے تو اس کو جو ہے پیچھے دم ہے، آگے پیچھے جو ہے چھوٹے چھوٹے پر ہیں، پھر گلپھڑا ہے تاکہ سانس، تو جس چیز کو جہاں رکھنا ہے اس کو جو کام لینا ہے ویسے ہی بدن بھی بنایا
پھر اس کی ضروریات پوری ہونے کے واسطے جو علم چاہیے وہ بھی ہر ایک مخلوق کو اس نے دیا۔ اب انڈے کے اندر بچے ہیں، ان کو کس نے سکھایا بننے کے بعد کہ چونچ مار کے توڑ کے نکلنا ہے باہر؟ کوئی باہر سے تو کوئی سکھا رہا نہیں۔ انسان کا بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی دودھ پینا شروع کرتا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کس نے سکھایا؟ دودھ پینا کیا آسان تھوڑی ہے، وہ ایک فن ہے، مگر اس کو کس نے سکھایا؟ تو ایک یہ معنی ہے کہ ہر چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا اس کا جو مقررہ ڈیوٹیز ہے اس کو ادا کرنے کی عقل سمجھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ عام معنی ہے ہدایت کا۔ اور ایک ہدایت کے معنی ہے جو عقل والی مخلوق ہے، جس کو پہلے سے عقل ہے، ان کو سب کچھ پہلے سے نہیں سکھایا، عقل دے دی ان کو، جیسے انسان اور جن ہے، یہ دونوں کو عقل ہے۔ اب ان کو جو رہبری اللہ کریں گے ان کی عقل کو، وہ بھی ہدایت ہے جو شریعت دین دی گئی ہے۔ اور ایک ہدایت کا معنی ہے جو صرف مومنوں اور متقیوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی پورے دین کا علم تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن توفیق نہیں مل رہی اس کو، نماز کی، عبادتوں کی، دین پہ چلنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو ہدایت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کرنے والے حالات زندگی میں بنا دینا، اس کے حالات ہی ایسے بنانا کہ وہ دین پہ چل سکے، ایسے اسباب پیدا ہونا اس کو کہ وہ دین پر چل سکے۔ آدمی جب تک اسباب اور ماحول نہ ملے کسی راستے پہ نہیں آ سکتا، تو ایسے اس کی زندگی کا سیٹ اپ ہو جائے کہ دین پر چلنے کا اس کو خود بخود آسان ہو جائے، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام توفیق، یہاں توفیق ملنا پڑتا ہے اللہ کی طرف سے، معلوم سب کو ہے، مگر اللہ توفیق دے تو ہوتا ہے، تو اس کا یہ معنی بھی ہدایت کے ہے۔ تو یہ جو ہدایت ہے نا، اس کے بہت درجے ہیں، یعنی نیک اعمال کی توفیق ملنا یہ بہت بڑا میدان ہے۔ اعمال کا بھی بہت لمبی دنیا ہے، معیار بھی بہت ہے، تو اور آگے ہدایت کے درجے، یہ بہت بڑا میدان ہے۔ تو اس میں آدمی جتنا بھی مجاہدہ کرے گا، اس میں اصول اللہ نے بتایا قرآن میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اچھے سے اچھا اخلاق بنے، تقویٰ بنے، معیار بنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جو جتنی محنت کرے گا میں آگے کا راستہ کھولتا جاؤں۔ جو لوگ تھوڑے پہ عمل کے رک جائیں گے تو ان کو آگے کا راستہ نہیں ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ جو اور عمل کرتے جائیں گے ان کے لیے اور مجاہدے پہ میں راستہ کھولوں گا۔ جو مجاہدہ نہیں کریں گے، سست کاہل ہے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے، اتنا ہی کر کے بس یہی دین ہے سمجھیں گے۔ تو جو میرے بندے میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، میں اور راستہ کھولتا ہوں۔ بھائی سڑک اپن کھڑے کے ایسا دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا، تھوڑا چڑھاؤ پہ تھوڑی دور جا کے سڑک ختم ہو جا رہی معلوم ہوتا، آدمی کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے تو سڑک، لیکن جب چلتا جائے گا تو اور سڑک کھلتی جائے گی۔ تو اب بندہ مجاہدہ کر کے آگے بڑھے گا تو اور ہدایت کے درجے کھلیں گے۔ جو سست کاہل لوگ ہیں، چند اعمال کر کے بہت خوش ہے، تو ان پہ پوری ہدایت نہیں کھلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت کی طلب نصیب فرمائے، اور زندگی کے ہر معاملے میں، دین میں، دنیا میں اللہ ہماری ہدایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ